لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ایک ضروری بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ عام طور پر جو اسکول وغیرہ کے اندر پڑھانے والے معلم ہوتے ہیں یا مدارس کے اندر، تو طلباء کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ اسکول میں 40-50 پر مشتمل یا 30-40 پر، مدرسوں کے اندر 10 سے لے کر 30-40-50 تک کلاس میں اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ معلم جو پڑھاتے ہیں وہ سب کو سملر ہی پڑھاتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ درسگاہ کے اندر جتنے بچے بیٹھے ہوں ان میں سے کسی کو کچھ پڑھاتے ہوں کسی کو کچھ پڑھاتے ہوں، نہیں۔ وہ جب لیکچر دیتے ہیں یا درس دیتے ہیں تو طلباء جتنے بھی ہوتے ہیں سب ان سے وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ بچے فرسٹ کلاس آتے ہیں، کچھ بچے ڈسٹنکشن لے کر کے آتے ہیں، کچھ میرٹ لسٹ میں آتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں یا اتنے پرسنٹیج نہیں لا پاتے؟ ریزن کیا ہے؟ تو میں زندگی بھر کے لیے ایک اصول آپ کو دے دیتا ہوں، اس سبب کو میں آپ کو بتا دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جتنے لیکچر کے اندر ہوتے ہیں، کلاس کے اندر ہوتے ہیں، درس میں ہوتے ہیں، جس طالب علم کی نگاہیں، کان، دل اور دماغ، یہ چاروں چیزیں استاذ کی گفتگو پر ہوتی ہیں، وہ بچہ میرٹ لسٹ میں آتا ہے۔ اور جس طالب علم کی پوزیشن یہ ہو کہ کان اور نگاہیں تو استاد کی طرف ہوں، دل اور دماغ دوسری جگہ کہیں چکر کاٹ رہے ہوں، تو اس بچے کے نہ دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہے نہ وہ بچہ میرٹ لسٹ میں آ سکتا ہے۔ تو سننے کا، درس سمجھنے کا اور سیکھنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ صرف دو چیزوں کو پریزنٹ نہ رکھا جائے، آنکھ اور کان کو، دماغ کو بھی حاضر رکھا جائے اور دل کو بھی حاضر رکھا جائے، تو جو بات دل و دماغ کے اندر کان کے ذریعے اتر جائے گی وہ انشاءاللہ العظیم محفوظ ہوگی۔ تو یہ پہلا ادب آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ تو میں جو بات بتانے جاؤں گا انشاءاللہ العظیم، اس سلسلے میں اس ادب کو پہلے سے ملحوظ خاطر رکھیں تو انشاءاللہ بات آپ کو یاد رہے گی، ورنہ یہ بات آپ کے اندر دلچسپی یا آپ کے دل و دماغ کہیں اور ہوگا، کان میری بات سن رہے ہوں گے، آنکھ میری طرف ہوگی اور دل اور دماغ کہیں اور ہوں گے، تو وہ نتائج جو آپ کی زندگی میں برآمد ہونے والے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ مکمل توجہ کے ساتھ آپ جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ آج کے دور کے اندر ہر مبلغ کے لیے، ہر داعی دین کے لیے، مستقبل میں ہونے والے عالم کے لیے کتنی یہ بات ضروری ہے اور ان آیات پر عمل کتنا ضروری ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں ان خواہشوں کی محبت۔ خواہشوں کی محبت آراستہ ہو نہیں گئی، جملہ ذہن میں رکھیں، خواہشوں کی محبت آراستہ ہو نہیں گئی بلکہ فرمایا گیا آراستہ کی گئی۔ یہ مجہول ہے نا، تو کسی نے اس کی محبت آراستہ کی ہے، اور یہ محبت کس نے آراستہ کی؟ اللہ نے۔ اسے ذہن میں رکھیں، ان خواہشوں کی محبت اللہ عز و جل نے آراستہ کی ہیں۔ اب کن چیزوں کی محبت اس نے آراستہ کی؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث،
عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی خواہش کو انسان کے دل کے اندر پروردگار نے آراستہ کر دی۔ اب یہ کیوں آراستہ کی گئی؟ اس لیے کہ پروردگار جل جلالہ دنیا کے نظام کو چلانا چاہتا ہے، تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے، انسانوں کی تخلیق کے لیے، انسانوں کی پیداوار کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کی طرف اٹریکشن انسان کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اٹریکشن پروردگار نہ رکھے تو بندہ اس طرف مائل نہیں ہوگا، اور جب مائل نہیں ہوگا تو نظام جو چلانا ہے دنیا کا وہ نظام چلے گا کیسے؟ جیسے ایک عورت کی طرف اٹریکشن اور کشش پروردگار نے اگر انسان میں نہ رکھی ہو تو پھر بچوں کی ولادت کیسے ہوگی؟ بندے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو یہ پروردگار نے کشش رکھی ہے، یہ قدرت نے انسان کے لیے آراستہ کی گئی، یہ فرمایا گیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی، یہ اٹریکشن رکھا گیا ہے۔ تو یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اٹریکشن برا نہیں ہے، یہ میلان برا نہیں ہے، یہ خواہش بری نہیں ہے۔ تو اب برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ اگر یہ خواہش خلاف شریعت اگر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، ناجائز طریقے سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ خواہش ہمارے لیے بری ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں اس خواہش کی تکمیل کا ایک دوسری جگہ پر اس کو بہت اچھے انداز میں پروردگار نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ استثناء کر دیا نا کہ اپنی بیویوں سے جو اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ اس طرح سے خواہش پوری کرنے والے لوگ بیوی یا شرعی باندی سے، قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہ جائز راہیں رکھی گئی ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جائز طریقے سے خواہش کی تکمیل یہ پروردگار کے فرمان پر عمل ہے، یہ اللہ عز و جل کے ارشاد پر عمل ہے، اور اس پر پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثواب کا مزدہ بھی عطا فرمایا۔ ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مقاربت کرے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ اپنی بیوی کی بجائے کہیں اور مقاربت کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا ہاں، تو کہا جائز طریقے سے کیا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ اٹریکشن قدرت نے رکھا ہے۔ اب ان آیات کا سلیکشن آج کی تربیت میں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ تو اسے ذہن میں رکھیں۔ جب بھی کوئی دین کا کام لے کر کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مائل کرنے یا اس کو دین کے کام سے روکنے کے لیے شیطان جس حربے کا استعمال کرتا ہے وہ عورت ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اس کے لیے۔ بڑے بڑے عابدوں کو شیطان نے عورت کے ذریعے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور بڑے بڑے داعیان دین اس راہ کے اندر ثابت قدم نہ رہنے کی وجہ سے مکر و فریب کے شکار ہو کر کے تباہ و برباد ہو گئے اور گوشے گمنامی میں چلے گئے۔ اب اس کو سیرت کی روشنی میں دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا رب کے حکم پر، یا ایھا المدثر قم فانذر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، اور جب اس زمانے کے سربراہوں نے دیکھا، روسا نے دیکھا، قبیلے کے سرداروں نے دیکھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی حد تک مؤثر ہو رہی ہے تو وسوسہ پیدا ہوا ان کے ذہن میں. اور وہ وسوسہ کیا پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ صادق الوعد الامین ہے، لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کے جیسا سچا انسان کوئی دوسرا اس وقت دنیا میں نظر نہیں آتا، تو کہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو کہا اب ان کی دعوت کو روکا جائے. تو پہلی آفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کام سے روکنے کے لیے جو کی گئی وہ یہی کی گئی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرب کی جو سب سے حسینہ لڑکی ہو اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کی شادی اس سے کرا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ کام نہ کریں. یہ پہلا حربہ ہے. تو آج جو نقطہ ذہن کے اندر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عالم بن کر کے نکلیں گے یا آپ دعوت کے میدان کے اندر بحیثیت مبلغ سکسیس ہوں گے تو آپ کے فالوور، آپ کے فینس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور کچھ لوگ آپ کے حلیے سے متاثر ہوں گے، کچھ آواز سے متاثر ہوں گے، کچھ جو ہے وہ تقریر سے متاثر ہوں گے، کچھ انداز سے متاثر ہوں گے، کچھ پرسنالٹی سے متاثر ہوں گے، اور اس میں پھر جو ہے وہ بہکنے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. ہم کو آپ کا یہ کپڑا پسند آ رہا ہے، آپ کی یہ اسٹائل پسند آ رہی ہے، آپ کی آواز پسند آ رہی ہے، ہم تو آپ کے دیوانے ہیں. بس یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ قدم پھسلنے شروع ہوتے ہیں، آواز بھی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اور قدرت کی بارگاہ سے جو چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں. تو زندگی میں کبھی بھی دیکھیے عالم بنیں گے تو عالم بننے کے بعد بھی یہ مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا، پیر بنیں گے تب بھی یہ مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا، بہترین نعت خواں بنیں گے تب بھی یہ مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا، بہترین مقرر بنیں گے تب بھی یہ مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا. تو آج یہ چیز ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ پروردگار جل جلالہ اس چیز کے ذریعے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جس کو میں نے یہ نعمت دی ہے وہ میرا کتنا فرما بردار ہے. اس لیے کہ اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے. یہ محبت کیوں اللہ نے مزین آراستہ کیوں کی؟ یہ محبت ایک سوال ذہن میں آتا ہے جب بھٹکنے کے امکانات ہیں تو آراستہ کیوں کی؟ اس کو دوسری آیت میں پروردگار نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اسے آراستہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس راہ کے اندر خاص طور پر نوجوان مبلغ اور خاص طور پر نوجوان عالم کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. فیس بک کا دور چل رہا ہے، یوٹیوب کا دور چل رہا ہے، اور اس میں قدم کے بہکنے کے اندر کوئی دیر نہیں لگتی. پلک کے جھپکتے آدمی دیوانہ بن جاتا ہے اور پھر سارے دین کے معاملات ایک جگہ رہ جاتے ہیں اور پھر اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. تو پہلی چیز جو فتنے کی ہے، جو فتنے کی ہے وہ عورت ہے. تو آپ نے یہ آج دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لینا ہے کہ آپ جب بہترین مبلغ بن جائیں گے، بہترین عالم دین بن جائیں گے تو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. اس دعا کو پڑھتے رہیں. تو رب قدیر جل جلالہ نے لوگوں کے لیے آراستہ کی ہیں ان خواہشوں کی محبت. تو پہلی چیز آ گئی عورتیں کہ اللہ نے اس میں اٹریکشن رکھا ہے. جائز طریقے سے کوئی پابندی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، اس لیے کہ قدرت نے جائز راہ ہمیں عطا فرمائی ہے اور اسی جائز راہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.